أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 137 آیہ مبارکہ سے آج درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ایمان یقین کی اس کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق انسان کے دل کی تھا گہرائیوں سے ہوتا ہے اور وہ پختگی کے ساتھ اس پر کاربند رہتا ہے۔ پھر اقرار باللسان کی ضرورت ہے، دل میں یقین کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر، دیگر جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ان پر یقین کے ساتھ ایمان لانا اور پھر زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کی ضروری کیفیت کا نام ہے۔ اگر ایک شخص ایک وقت میں ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور دوسرے وقت میں وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی آسانی آتی ہے تو ایمان والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کہیں کو مشکل پریشانی آتی ہے تو کافروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح کے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس طرح کا ایمان کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بس وہ ڈٹا رہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، بس اس پر کاربند رہے، اللہ کے ایک ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر۔ ایک مرتبہ جب حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام کا پٹا گلے میں ڈال لیا، پھر جو ہو جائے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو اس یقین کی کیفیت کے ساتھ مستحکم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، انہیں شانیں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت یاسر، حضرت عمار، یہ مثالیں ہیں اس ایمان کی یقین پر کاربند رہنے والوں کی۔ تو یہاں پر ہمیں منافقین کا ذکر بتا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا کہ جو اہل ایمان پر اچھی کیفیت دیکھی تو ان کے ساتھ مل گئے، اور کبھی اہل ایمان پر کوئی گردش ایام آئی، کوئی مشکلات آئی اور حالات کوئی ان کے حق میں موافق نہ رہے تو کافروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے۔ پھر مسلمان جب فتح مند ہوئے تو ادھر آ گئے، اور پھر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئی تو کافروں کے ساتھ چلے گئے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز قابل قبول نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں مزید آگے بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کی بخشش کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی یہ کہ اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ انہوں نے سیدھا رستہ دیکھ کے پھر کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر کبھی ادھر آ جاتے ہیں، اور پھر کفر کے اوپر کاربند رہتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بخشش کے دروازے بھی ان کے لیے بند کر دیتا ہے، اور پھر اپنی نظر رحمت بھی پھیر لیتا ہے۔ پھر وہ کفر کی طریق راتوں میں ٹامک ٹوئیاں کھاتے پھرتے ہیں، اور انہیں پھر سیدھا رستہ سجائی نہیں دیتا اور راہ حق دکھائی نہیں دیتا۔
تو ایک مرتبہ ایمان قبول کر لیا، بس ڈٹ گئے، جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، موافق ناموافق، مساعد نامساعد، بس جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب اس پر ڈٹ گئے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، یہ خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ خوشخبری کا لفظ ان کے لیے طنز کے طور پر، تم دنیا میں کفار کے ساتھ مل کر بڑے خوش ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم نے کیسا برتاؤ کیا کہ ظاہری طور پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اندر کافروں کے ساتھ ملے ہوتے تھے، ظاہری طور پر تم نے ایمان کا اظہار کیا اور اندر دل میں کفر کو چھپا کے رکھا۔ تو اب ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان منافقین کی صورتحال کیا تھی کہ یہ بناتے ہیں، یتخذون الکافرین، یہ کافروں کو بناتے ہیں اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ان کے سامنے اہل ایمان بھی تھے، مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ایمان والوں کے ساتھ دلی تعلق قائم نہیں کیا، قلبی محبت ایمان والوں کے ساتھ نہیں رکھی، اپنا قلبی تعلق کافروں کے ساتھ رکھا اور ظاہری تعلق ایمان والوں کے ساتھ رکھا، تاکہ جب دل کرے ادھر سے فائدہ لے لیا اور دل کرے ادھر سے فائدہ لے لیا۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، عزت تو اس مالک کے پاس ہے۔ عزتیں لوگوں کے پاس تلاش کرنے سے نہیں ملتی، حق پر قائم رہنے والوں کو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اور حق پر ڈٹ جانے والوں کو اللہ شان و شوکت اور منزلیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ منافقین، انہوں نے کفار سے تعلق اپنا استوار رکھا، کفار سے تعلق قائم رکھا تاکہ وہ ہمیں عزتیں دیں، وہ ہماری شان و شوکت کو اور بڑھائیں، فرمایا کافروں کے پاس عزتیں نہیں ہیں، عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سبق آج ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو عزتیں تلاش کر رہے ہیں اوروں کے پاس عزتیں نہیں ہیں، اللہ کے پاس عزتیں ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری کیفیت کیسی ہے، ہمارے ملک کی کیفیت بھی اسی طرح کی ہے کہ اوروں کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے جو اس ملک کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے تو خیر وہ نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ ہم انہیں بڑے نہیں سمجھتے، لیکن بڑے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، وہ کیا کرتے ہیں جی، کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی انگلینڈ جاتے ہیں، کبھی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کو خوش کرنے کی عزتیں، کبھی کوئی کسی کے ساتھ پاس تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی کے پاس، اور میں عزتیں کسی کے پاس نہیں ہیں، عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو جو اگر عزتیں فرض کیجئے مل بھی گئیں تو یہ عارضی ہیں، 2 4 5 دن کے لیے، سال 2 سال 3 سال کے لیے، پھر عزتیں ختم۔ تو جو اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، پھر وہ اس کو کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا، وہ عزتیں ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بھی یہ بات نازل فرما دی تھی، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو، یکفر بہا، تو اس کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی کفار کیا کرتے، یہ منافقین کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات آتی تو کیا کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے۔ تو اہل ایمان کو حکم دیا گیا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آیات نازل فرماتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سماعت کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب کسی ایسی مجلس میں بیٹھو کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جائے، وہاں مت بیٹھو۔ مختلف ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام عطا فرمایا نا جی، آپ دیکھیے بڑی بڑی مجلسوں میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مثلا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے السارق والسارقۃ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے بڑے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھا جی اگر یہ صورتحال ہوگی ہاتھ کاٹے جائیں گے تو کس طرح کے لوگ ٹنڈے ٹنڈے نظر آئیں گے۔ یعنی میں نے اپنے کانوں سے اس طرح کی گفتگو سنی ہے فیس بک پہ۔ تو مطلب عجیب عجیب طرح کے لوگ اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی کوئی انٹلیکچول گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اپنی گفتگو کو اللہ کے احکام تک نہ لے کے جائیں، اس کے مذاق تک نہ لے کے جائیں، اپنی گفتگو کو اپنے دائرے تک رکھیں اور قرآن اور حدیث کے مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر بالفرض کہیں ایسی کوئی صورتحال آ جاتی ہے تو فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، کسی اور بات کو شروع کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کی بات کریں تو وہاں نہ بیٹھیں۔ یہ منافقین کا اصل میں طرز عمل ہے کہ اہل ایمان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور جب پتہ چلتا قرآن کا یہ حکم نازل ہوا تو وہ اس کا مذاق بناتے۔ تو اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ اس طرح کی کیفیت ہو مت بیٹھے۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر ایسا ہی کرو گے تو پھر تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو گویا کہ تم ان کی مثل ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں اصل میں جو صحبت، بری صحبت کے اثرات ہیں ان سے بچانے کے لیے اللہ نے پیش بندی فرمائی۔ انسان جب کسی صحبت میں بیٹھتا ہے نا تو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اثرات بھی انسان پر طاری ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو نہیں تاکہ کسی طرح کا غلط اثر تم تک نہ آئے۔ جو غلط عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں اور اسلام سے متعلق ان کی سوچ فکر ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنے غلط عقائد و نظریات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی صحبت میں بھی ہمیں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ فکر میں کمزور ہیں، عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کی باتیں بھی نہ سنیں تاکہ غلط اثر نہ لے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر سب کو اکٹھا کرے گا، کافر بھی منافق بھی، اللہ سب کو ملا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ چونکہ ان کا آپس کا تعلق ہے، آپس میں گہرے روابط ہیں ان کے، اور اہل ایمان کے ساتھ تو ویسے مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل ایمان پر جو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، وہ انتظار میں ہیں اہل ایمان کو پریشانی لاحق ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہیں نصیب ہو، قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں ہے۔ یعنی کافروں کو جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے، اور انہیں اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں کہ ابھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہماری تمام محبتیں اور ہماری قلبی جذبات تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب اہل ایمان کو اللہ کریم کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، فتح نصیب کرتا ہے، تو اہل ایمان کے صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل منافقوں والا ہے، جدھر فائدہ دیکھا ادھر چلے گئے، جدھر صورتحال بہتر دیکھی ادھر چلے گئے۔ تو یہ کوئی نظریے کی اتباع تو نہیں ہوتی نا۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریے کی اتباع کیا ہے؟ فکر کیا، اور فکر کی اتباع کیا ہے؟ کہ انسان جب درست چیز کو دیکھ لیتا ہے تو پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ یہی تو اللہ نے فرمایا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ جب اللہ کو رب مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اسلام کو دین مان لیا، پھر ڈٹ گئے۔ پھر جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اہل ایمان اس طرح نہیں کرتے۔ یہ فرمایا یہ منافقین کا طرز عمل ہے، جہاں فائدہ دیکھا وہاں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ تو چوری والے مجنوں ہیں، ادھر سے فائدہ ملا تو ادھر چلے گئے، ادھر سے فائدہ ملا تو ادھر چلے گئے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ کریم تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔
یہ فیصلہ قیامت کے دن، یہاں مہلت دی جا رہی ہے، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں، شاید کہ ان کو احساس ہو جائے کہ کس غلط کام میں مبتلا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی رستہ نہیں بنایا۔ دنیا کے اندر ظاہری طور پر مسلمانوں کو بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور کسی کوتاہی کی وجہ سے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال دائمی کامیابی اہل ایمان کے قدم چومے گی، دائمی کامیابی کافروں اور منافقوں کے مقدر میں نہیں ہے۔ جب اہل ایمان اللہ کے احکام کی اتباع کریں اور اللہ کے احکام کو مانیں تو فتح ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبہ تمہارا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر ڈٹے رہو، ایمان پر کاربند رہو، تو غلبہ تمہارا ہے اور کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔